You would be surprised, sir. I am carrying the list. I would give it to the Honorable Minister Sahab. Sir, in the year 2015 से लेकर 19 तक 804 GOs were issued, sir. How many, sir? 804 GOs were issued. For what? For masjid compound wall, masjid construction, graveyard construction. 800 GOs, sir. اور اس وقت the amount was 210 crores or something, sir. اب تک سر ایک بھی پیسہ ریلیز نہیں کیا ایک بھی جیو پر, سر. تو آپ کے بھی ایریا میں کرے ہوں گے صاحب. مائنورٹی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے لیے, مسجد کے لیے, قبرستان کے لیے, درگاہ کے لیے جیو دیے ہوں گے. کیا کام ہوا کیا بتائیے. یا ایوان میں بیٹھے ٹی آر ایس کے ایم ایل اے سے میں پوچھنا چاہتا ہوں, بتاؤ آپ کہ 800 جیوز میں سے کتنے جیوز پر کام ہوا, بتاؤ آپ. آپ میری بات پر غصہ مت ہوئیے, ناراض مت ہوئیے. میں آپ کے لیے بھی بات کر رہا ہوں کہ آپ بھی کانسٹیٹیوئنسی میں جب جاتے ہیں تو وہاں کے مائنورٹیز آپ سے بھی پوچھتے ہیں, ایم ایل اے صاحب یہ جیو آیا, اس پہ کام کیوں نہیں ہوا ہمارے مسجد کا, تو یہ کام کب ہوگا بتائیے. سر اب میں اور آگے بڑھتا ہوں. سر one of the main reasons was that in 2015 and 16 more than 1.5 lakh applications were received. محمود علی صاحب ہیں, منسٹر صاحب بھی ہیں, آنریبل اسپیکر صاحب. کب سر؟ 2015 اور 16 میں 1.5 لاکھ اپلیکیشن آئے تھے. کئی کے لیے؟ سبسڈی کمپوننٹ to 80% لونز کے لیے, 1 لاکھ کے لیے. کیا ایک بھی درخواست کو دیے صاحب؟ ایک بھی درخواست کو نہیں دیے صاحب. 1.5 لاکھ لوگوں میں سے کیا ایک کو بھی دیے؟ نہیں دیے. تو کب دیں گے بتائیے. 90% اپلیکیشن, 90% سر applications are still pending. چلیے وہ پینڈنگ ہے تو ہے, کیا نئے applications بلائے؟ No fresh applications have been called, sir. If I am wrong, I may be corrected. This is the sorry state of minority welfare, sir. 1.5 لاکھ application میں سے 90% نہیں دیے. 2015 میں بلائے تھے سر, اس کے بعد ایک بھی application نہیں بلایا گیا. کیوں نہیں بلایا گیا؟ کب بلائیں گے؟ کب دیں گے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں. I may also point out that actual expenditure that has been much lower than the budget allocation and BRO releases for Timris only 54%, Shadi Mubarak honorarium to Imam and Mouzens, TS Minority Christian Finance Corporation, TS Waqf Board, TS Urdu Academy, CEDM and TS Minority Study Circle, Hajj Committee, central schemes such as MSDP, Multi-Sectoral Development Program for minorities dominated mandals and towns. Sir, I once again, but at the same time, I want to congratulate and compliment our Honorable Chief Minister Janab K. Chandrasekhar Rao Sahab for his initiative of establishing Telangana minority residential schools all across the state, and currently the number of residential schools under Timris is 204, and most of these schools have junior college sections also. ٹھیک ہے, جو نہیں ہوا میں اس پہ بول رہا ہوں, لیکن جو ہوا ہے اس پر بھی میں تعریف کرتا ہوں کہ یہ ٹیمریز کا یہ جو سکولز کا یہ جو کام ہے یہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے. یہاں پہ بہت اچھے طریقے سے کام ہو رہا ہے. Though the residential school for SC STs have been functioning in Telangana for many years, لیکن KCR صاحب آنے کے بعد میں 5 سال سے یہ ہمارے سکولز بھی آگے بڑھ کر آئے ہیں. تو at present, sir, the residential school for SC ST have been, sir, at present 1.4 lakh students are enrolled in residential schools and junior colleges under Timris, as against the full strength of 1,33,000, sir. So the state government has earmarked a massive outlay of rupees 650 crores for the residential schools in current financial year 2021 and 22, but the actual expenditure in the first half of the year is rupees 183.64 crore, that is 28% of total outlay, sir. Most of the residential schools for SC STs are functioning in their own buildings. As many as 182 minority residential schools are functioning in rental premises, and 22 residential schools have their own premises, and the annual outlay of rent is around 60 crores, sir. Sir, during the discussion on demands in the budget session, I have been demanding the buildings for minority residential schools to be constructed in government or Waqf lands. I want to know, کیا ہوا ہے؟ Waqf lands لیجئے, schools کو بنائیے,
buildings ko banaiye. I had also suggested that the central finance assistance can be secured from the Ministry of Minority Affairs for construction of buildings as minority residential schools in the state. I am told that the works are in progress for construction of buildings of 13 minority residential schools with assistance of 140 crores under multi-sectoral development program MSDP, and 10 school buildings have been sanctioned under Pradhan Mantri Jan Vikas Karyakram of the Union Ministry of Minority Affairs. So the government is yet to start the work on construction of buildings for the remaining minority residential schools. Sir, at the same time, जब मैं कह रहा हूं कि किराए के बिल्डिंगों में है, साहब कितनों को किराया दिए, कितनों का बाकी है, जरा वो भी दीजिए. सर 80% बिल्डिंग वालों को किराया नहीं दिए. वो लोग के पास पैसा नहीं है सर. वो बिल्डिंग आपके स्कूल के लिए दिए, उनको महीनों से किराया नहीं दिया गया. कब देंगे किराया? वो लोग परेशान हैं कि किराया नहीं मिला. क्या मैं गलत कह रहा हूं? अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बोल दीजिए, नहीं अकबर साहब आप गलत बोल रहे हैं, हमने किराया दे दिया है. किराया भी नहीं मिला महीनों से, तो आप वो किराया कब देंगे सर? Sir, in the last 2 years, Timmeries has upgraded the residential schools to junior colleges, and plans are there to upgrade some junior colleges into degree colleges. Sir, मैं आपके जरिए मुतालिबा करता हूं, ये अहम मसला है सर, कि जूनियर कॉलेजेस आ गए हैं. अब आप ये टिमरीज को ग्रेजुएशन के कोर्सेज के लिए भी आप डिग्री कॉलेज भी कायम करिए, मेरा मुतालिबा है. पूरे नहीं तो नहीं, कम से कम एक 5 या 8 तो भी डिग्री कॉलेजेस का आगाज करें. ये जरूरी है और मैं समझता हूं कि अगर ये होगा तो बहुत फायदा होगा. एंड ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट issue concerning to minority residential school and junior colleges is the recruitment of teaching and non-teaching staff, as the new residential schools and colleges are started with temporary teaching and non-teaching staff hired on contract and outsource basis. Out of 7,570 sanctioned posts, 2,895 are regular staff, 4,782 are outsourcing, and 31 are casual relief teaching staff part-time. So recently, the government has constituted Telangana Residential Educational Recruitment Board to recruit the teaching and non-teaching staff for the school, junior and degree colleges. Sir, I request that कि इसमें तेजी पैदा करिए और इस काम को मुकम्मल कीजिए. और मैं I also understand that out of 6,185 teachers post sanctioned for minority residential institution, about 3,389 regular teachers have been recruited so far. As I pointed out, when the new minority residential school was started, temporary teachers and non-teaching staff were appointed on a contract and outsourcing basis in the school, sir. Sir, I request that in-service contract outsourced teachers working in these residential schools and applying for notified posts should be given some weightage. They should be given some weightage in the recruitment to be done by the recruitment board, sir. The government is providing pre-matric and post-matric scholarship to the students. And also, sir, beneficiary including staying in the government-run hostel under the aegis of the welfare department. The government has raised the rates of pre- and post-matric scholarship in view of the increase in mess charges, also sanctioned fund for providing additional amenities in these hostels, sir. Sir, I had been requesting from so long that ये जो SC development और tribal BC welfare department एक स्कीम इंप्लीमेंट कर रही है, वेयर दे आर स्पॉन्सरिंग द एडमिशन ऑफ स्टूडेंट्स इन हैदराबाद पब्लिक स्कूल एंड ऑल्सो द बेस्ट अवेलेबल स्कूल स्कीम फॉर एडमिशन ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम दीज सेक्शन इन द कॉर्पोरेट स्कूल. सर जब BC, SC और ST कर रहा है तो माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स को क्यों नहीं करते? मैं बार बार कह रहा हूं, ये बात बरस से कह रहा हूं. आपने कहा कि ऑन पार विद SC, ST, तो SC, ST जो कर रहे हैं वो करिए. हैदराबाद पब्लिक स्कूल में आप एक कोटा बनाकर मुस्लिम बच्चों को दीजिए, दूसरे बड़े स्कूल में भेजिए, लेकिन वैसे नहीं हो रहा है. ये 2 स्कीम्स को लीजिए सर. वी हैव बीन डिमांडिंग फॉर लॉन्ग टाइम फॉर टाइम रिलीज ऑफ स्कॉलरशिप एंड फी रिएम्बर्समेंट ऑफ माइनॉरिटी स्टूडेंट्स. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब हैड इंट्रोड्यूस CM ओवरसीज स्कॉलरशिप माइनॉरिटी स्टूडेंट्स का. सर अगर मैं ये यहां पर भी आता हूं सर, जब मैं ओवरसीज की बात करता हूं सर, BC, SC and ST में
فار دا ایئر 2021 کے بھی اپلیکیشنز آ گئے ہیں, بلا لیے ہیں. لیکن مائنورٹیز میں سر اوورسیز اسکالرشپ جو ہے 2020 میں صرف ایک ہی وقت بلائے, اپلیکیشنز بلائے, لیکن اس کے بعد اور ایک وقت بلانا تھا, 20 میں نہیں بلائے, 21 میں بھی بلانا تھا, نہیں بلائے. اب تک اپلیکیشنز تک نہیں بلائے ہیں سر, اور پرانے اماؤنٹ بھی دینا باقی ہے. صرف 2019 میں بلائے ایک وقت لاسٹ, اور 2020 میں ایک وقت بلائے. کتنے پینڈنگ ہیں؟ آئی ہیو دا ڈیٹیل سر. اوورسیز اسکالرشپ میں بچوں کے کورس ختم ہو گیا, 1 سال کا کورس تھا صاحب, کورس ختم ہو گیا, واپس آ گئے, سینکشن ہوئی لیکن اماؤنٹ ریلیز نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ آپ اگر نہیں دینا ہے تو بول دو نہیں دیتے, لیکن ایک جھوٹی آس, ایک جھوٹی امید کیوں دیتے ہیں ان کو سر؟ اور آپ دیکھیے اگین ایس سی اور ایس ٹی کارپوریشن میں جی آر ای, جی میٹ, ٹوفل کے لیے ٹریننگ کے سینٹرز ہیں. کیا مائنورٹی میں جی آر اور جی میٹ اور آئلس کے اور ٹوفل کی ٹریننگ دے رہے ہیں؟ کیا سینٹرز ہیں آپ کے؟ نہیں ہیں, نہیں دیتے ہیں. واٹ آر دا آفیشلز ڈوئنگ؟ آئی وانٹ ٹو نو. آئی ایم سوری ٹو سے دس. As long as Honorable Chief Minister Saab, as long as Honorable Chief Minister Saab was looking after the Minority Welfare Department, the Minority Welfare Department was doing very good. The day he left, this is the pathetic state of the Minority Welfare Department, I would say, sir. کیا ہے بتائیے سر؟ سر اب اور اس کے بعد میں ایک بات, ٹیمریز جو اچھا چل رہا ہے سر, اس کے لیے ایک سجیشن دینا چاہتا ہوں. سجیشن میرا یہ ہے کہ ٹیمریز میں آپ بچوں کے سکل ڈیولپمنٹ اور ووکیشنل ٹریننگ پر بھی توجہ دیجیے. سکل ڈیولپمنٹ اینڈ ووکیشنل ٹریننگ پر بھی توجہ دیجیے. آپ تعلیم تو دے رہے ہیں, ایک سکل بھی دیجیے ان کو. ان کے شوق کا جو بھی فیلڈ ہے اس میں سکل ڈیولپ کریے اور ان کو ٹریننگ دیجیے. سر سکل upgradation scheme for professional graduate should also be extended to minority students seeking admission in foreign universities, sir. Sir, I would also suggest that overseas scholarship for minority students should be open to fresh applicant twice in a year, coinciding with the admissions schedule in foreign universities, sir. Sir, میں آپ کے ذریعے پوری تفصیلات ہے سر میرے پاس. According to the data from the department, air fare reimbursement was made to 1,908 minority students. First installment was disbursed to 1,752. اب آپ دیکھیے سر, 1,908 اسٹوڈنٹس کو فرسٹ انسٹالمنٹ دیے, آپ ان کو ریمبرس کرے ہیں. فرسٹ انسٹالمنٹ آپ 1,752 کو دیے, سیکنڈ انسٹالمنٹ 1,673. ریمیننگ اپلیکینٹس کا ایئر فیئر پینڈنگ ہے. 327 اپلیکینٹس کا پینڈنگ ہے, کب دیں گے آپ؟ ایٹ دا ریٹ آف 50,000, 1.64 کروڑ. انسٹالمنٹ 483 ایٹ دا ریٹ 10 lakh rupees, 48.30 کروڑ. سیکنڈ انسٹالمنٹ 562 ایٹ دا ریٹ آف 10 lakh is equal to 56.20 crore. Total amount of rupees 106.14 crore are awaiting for disbursement. اگر میں غلط ہوں تو بول دیجئے غلط ہے. اگر 106 کروڑ روپیہ اگر مل جاتا ہے سر, تو اوورسیز اسکالرشپ کے نئے اپلیکینٹ نہیں بول رہا ہوں سر, پرانے اپلیکیشنز کے جو پیسے باقی ہے وہ چلے جائیں گے اور نئے اپلیکیشنز کو بھی دے دیں گے. سر, I am told that the Minority Welfare Department initiated application only once in 2020 اور اس کے بعد میں اسپرنگ کے سیزن میں نہیں لائے. تو میں مطالبہ کروں گا کہ آپ یہ پورے ایریئرز جو بینیفیشریز کے ہیں اوورسیز اسکالرشپ کے, کائنڈلی اس کو کلیئر کریے, ریلیز کریے. سر, مائنورٹی ڈپارٹمنٹ شوڈ ڈائریکٹ ٹو آل کال فار فریش اپلیکیشنز آلسو. نئے اپلیکیشنز کو بلائیے, منگوائیے سر. سر, اس کے بعد میں سر اب میں آتا ہوں آر ٹی ایف پہ. سر, ون میجر ایشو persisting for the last 5 years is the time lag between the sanction of scholarship and the RTF reimbursement of tuition fees and release of amount to the beneficiaries. Those who apply in particular academic year get the scholarship and the RTF amount only in next academic year.
Sir, this poses problem to the final year students in degree, postgraduates, and professional courses, as the degree and original certificates are not handed to them by the college management unless they get the fees reimbursement amount. It is a very important issue कि आप उनकी फीस नहीं देते हैं, कोर्स कंप्लीशन के बावजूद भी कॉलेजेस उनके सर्टिफिकेट्स को नहीं दे रहे हैं. बगैर सर्टिफिकेट के वो नौकरी कैसे करेंगे? According to information furnished to me under RTI, Honorable Speaker, sir, RTI Act, 56,653 applications are awaiting for disbursal of RTF and MTF amount to rupees 214.40 crore, including rupees 189.80 crore under RTF and rupees 24.58 under MTF. आप बताइए सर, कोई मामूली नंबर नहीं है. हुकूमत को संजीदगी के साथ गौर करना चाहिए. 56,653 applicants are awaiting. They are awaiting. I don't know whether the honorable members know about this. These are not the fresh applications. These are the old applications. RTF and MTF. 56,653 applicants are awaiting. Some of these applications are pending. Sir, the surprise, very surprising in that, that some of the applicants are pending from the academic year 2014 and 15. 2019 and 20, and remaining applicants are from the academic year 2021. At least 2014 और 15, 2019 और 20 के जो पेंडिंग है वो तो क्लियर कर दीजिए. वो तो क्लियर कर दीजिए कम से कम. 2014 सर 2014 से पेंडिंग है. एटलीस्ट वो तो क्लियर कर दीजिए. सर I request and I suggest the scholarship of RTF for the final year students in the various courses should be sanctioned expeditiously and amount released to them before the closure of the academic year. So this is very important, sir, so that they don't face any hassle in getting back their original certificates or applying for overseas scholarship. Overseas scholarship को भी अप्लाई नहीं कर सक रहे बेचारे. कोर्स कंप्लीट हो गया, सर्टिफिकेट्स नहीं है, कहां से करेंगे? ये हाल है सर माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट का. आई मे ऑल्सो पॉइंट आउट एन इंपॉर्टेंट इशू सर. दिस इज नॉट जस्ट कंसर्निंग टू माइनॉरिटीज, it is an important issue concerning to BCs, SCs and STs, sir. Sir, the previous Congress government in erstwhile United Andhra Pradesh had issued a memo number 10537 dated 10/12/2012 prescribing lower age limit for minority, disabled and EBC student in one group and higher age limit for SC, ST, BC students in another group for pursuing intermediate degree, postgraduate and professional courses, sir. Course of study intermediate, minority, EBC and disabled 20 years. The age is 20 years, sir. SC, ST and BCs, it is 24 years. Graduates, for minorities, it is 25 years. For SC and ST, it is 29 years. For postgraduate and above, for minority, the age is 30 years. And for SC, ST and BC, it is 34 years. बराबर कहां रहा? मिनिस्टर साहब बताइए, क्या मेरी बात गलत है? SC, ST को 24, 29 और फिर 34 और BCs को भी, और मुसलमान को 20 साल, 25 साल, 30 साल, मुस्लिम्स को, क्रिश्चियंस को, सिख्स को और जैन्स को उम्र कम है. So similarly, the Telangana government has also fixed a lower age of 30 years for minority and EBC student and 35 years for SC, ST and BC students for availing overseas scholarship. यहां पर भी सेम है. आप बताइए सर, the different age are discriminatory since the minority, disabled and EBC students are equally disadvantaged as their SC, ST and BC counterparts, sir. Sir, going ahead, sir. So the logic for fixing of lower maximum age limit for minority, disabled and EBC is not all understandable since these sections are also educationally and economically backward. Sir, as a result, the discriminatory age limit of thousands of students from minority families are denied the opportunity to pursue higher education since their online applications are not accepted if they are not within prescribed. And I hope a fresh GO would be issued
اور سب کے لیے ایج برابر کریے, سب کے لیے کریے برابر. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مائنورٹیز کو الگ کریے, ان کو الگ کریے. کیا یہ ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کا کام نہیں ہے دیکھنا؟ نہیں دیکھتے ہیں. Sir, another option would be for the government to scrap the maximum age limit for MTF and RTF scholarship for all communities, I would say. And I hope that my friends will support. For all communities, sir. EBC, disabled, SC, ST, BC, and adopt an alternative criterion or restricting the MTF and RTF scholarship to intermediate plus 1 degree course and 1 PG course, sir. MTF is fixed for minorities, disabled, SC, ST, and BC student at uniform rates, and RTF is sanctioned to student as per government prescribed fee as recommended by AFRC. The SC Development, Tribal Welfare, BC Minority Welfare Departments are running study circles on their own, and there are no similarities in their functioning. The Telangana State SC Study Circle has its main branch in Hyderabad and 10 district branches, whereas the Telangana IAS Study Circle for STs has its main branch in Hyderabad and 4 pre-examination training centers in the towns. Telangana State Backward Classes Study Circle has its own main circle in Hyderabad and 10 circles in other districts, whereas the Minority Welfare Department runs the Center of Education Development Minority CEDM as also Telangana Minority Study Circle, both located in Hyderabad, sir. Sir, I would request the government to sanction district branches or study circle for the minorities in all districts in the state in a phased manner, sir. The study circle run by the Welfare Department organized coaching for competitive exams such as UPSC, Civil Services, TSPSC, Group 1, Group 2 services, and recruitment tests conducted by the Banking Service, Railway Recruitment Board, Staff Selection Commission, Telangana State level, Police Recruitment Board, and other board and organizations, sir. So the SC, ST, and BC study circles organize residential coaching for civil services and Group 1 and 2 services at the main centers and day coaching for other recruitment test at the regional or district centers, sir. However, both the CEDM and Telangana State Minority Study Circle do not have a residential coaching facility as in the case with the SC, ST and BC. जब SC, ST और BCs के पास residential coaching के study circles है, तो minorities के पास क्यों नहीं है? क्यों नहीं करते ये काम? चीफ मिनिस्टर साहब से कोई शिकायत नहीं है. जब भी हम कोई भी बात उन तक पहुंचाते हैं वो बराबर उसको करते हैं, लेकिन आज ओहदेदार नहीं कर रहे हैं. ये शिकायत लेकर मैं आज यहां खड़ा हूं. क्यों नहीं कर रहे हैं सर? सर, SC and Tribal and BC Welfare Department are implementing schemes for providing financial assistance to law graduates belonging to these communities by the way of reimbursement and enrollment fees, purchase of law books and furniture, and stipend for 3 years. क्या minorities को दे रहे हैं आप? नहीं दे रहे हैं सर. किताब खरीदने को पैसे दे रहे हैं? क्या स्टाइपेंड दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं. क्यों नहीं दे रहे हैं मैं पूछना चाहता हूं. कब देंगे? कब तक चीखते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, लेकिन हमारी बात को कोई सुनने को तैयार नहीं. बड़ा अफसोस होता है सर. लोगों को दिखता है कि अकबर साहब गुस्से में आ रहे हैं, अकबर साहब लड़ते हैं. अरे मैं अपने लिए नहीं लड़ रहा हूं, मैं अपने लिए नहीं चीख रहा हूं. मैं चीख रहा हूं तो मेरे बच्चों के हक के लिए. वो जो 70 बरस से नजरअंदाज हुआ, 70 बरस से अपने हक से महरूम हुआ, उसके हक की लड़ाई लड़ने के लिए खड़ा हूं, अपनी जात के लिए नहीं. लेकिन कब मिलेगा हक, यह सवाल है. कौन देगा हक, यह भी सवाल है. Sir, however, each department is implementing the scheme by sponsoring candidates for skill training in various private organizations in their own discretion. लेकिन माइनॉरिटी में नहीं होता है. सर, मैंने सेटविन के ताल्लुक से भी कहा, स्किल डेवलपमेंट का जो काम कर रहे हैं सेटविन, आज सेटविन को कोई नहीं देख रहे हैं. क्यों नहीं सेटविन को स्ट्रेंथन करते हैं सर? सेटविन को स्ट्रेंथन करना है. उस ताल्लुक से भी मिनिस्टर साहब, स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब ने वादा किया कि वो मीटिंग बुलाएंगे. मैं आपके जरिए फिर से उनको याद दिलाऊंगा कि वो मीटिंग बुलाएं, और ताकि हम बैठकर उनके साथ सेटविन को किस तरीके से अच्छा कर सकते हैं करेंगे. बेरोजगारी है, नौकरियां नहीं हैं, गुर्बत का शिकार है, परेशान हाल है. पुराने शहर में आज बच्चे चाहते हैं कि कुछ नौकरी करें, बच्चियां चाहती हैं कि पढ़ें, लेकिन मौके उनको नहीं है. So the Minority Welfare, SC Development and Tribal BC Welfare Department are implementing a self-employment scheme through the string of Finance Corporation and Cooperative Finance Corporation and Federation.
Massive allocations are earmarked for this welfare department for economic support program, and targets are fixed, providing assistance to thousands of beneficiaries. TS Minority Finance Corporation, TS Christian Finance Corporation, Telangana IC Corporation, Development Corporation, TS Backward Classes Cooperative Societies Federation for different backward communities, Tricolor and Girijan Cooperative Corporation are implementing this scheme, sir. So large number of applicants are seeking assistance from these corporations, since the Telangana government has raised the subsidy component to 100% for scheme costing to rupees 50,000, 80% of scheme up to rupees 1 lakh, 70% for schemes up to 2 lakh, and 60% up to ceiling of rupees 5 lakh for schemes costing about 2 lakhs to 12 lakhs. The credit goes to TRS government for revising the income ceiling to 1.5 lakhs for families in rural areas and 2 lakh for families in urban areas, for availing various schemes, including scholarship, fees reimbursement, skill training, self-employment schemes, etc. However, in the last 7 years, the formation of Telangana state, the per capita income in the state has gone up substantially. Government employees have been provided revised PRC scale twice, and the wages of workers in organized and unorganized sectors have been revised substantially. Sir, मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं स्पीकर साहब, मिनिस्टर साहब की भी तवज्जो चाहता हूं, मेरे कांग्रेस के लीडर्स की भी तवज्जो चाहता हूं, बीजेपी के लीडर्स की भी तवज्जो चाहूंगा इस पॉइंट पे सर. Sir, I may point out that here the Telangana government had issued a GO number 65 dated 19/3/2021 through General Administration Department, listing out the guidelines for implementation of reservation to economically weaker sections of open category in respect of initial appointment to the post in service in the state. Annexure 1 of the GO sets out the guidelines, and para 4 states that persons who are not covered in the scheme of reservation for SC, ST and BCs whose family has gross annual income, suniega, gross annual income below 8 lakhs are to be identified as EWS, economically weaker sections, for the benefit of reservation. Income shall also include income from all sources, that is salary, agriculture, business, profession, etc. for the financial year prior to the year of application. Now we have income ceiling of 8 lakhs per annum for EVMs, for EWS, economically weaker section, among the OCs, that is upper caste, and we have income ceiling of rupees 1.5 lakhs annum in rural areas and rupees 2 lakh per annum in urban areas for various welfare and educational schemes, and rupees 5 lakhs for overseas scheme. Sir, is this not a pure discrimination against SC, ST and BC and minorities? Is it or not, sir? Who suffer from educational and social economic backwardness, as persons from these communities just above the lower income ceiling are denied the benefits of welfare and other schemes. Most of the government employees, contract staff, outsourcing employees today have salaries which are much to rupees 2 lakhs per annum ceiling, sir. 2 lakh की है साहब उनकी तनख्वाह, उससे बढ़कर है. So EWS, other caste, government employees, son can apply for a reserve job if his family income is below 8 lakhs. If his family income is below 8 lakhs. But a son of another government employee's son can be denied the opportunity if his income is above 1.5 and 2 lakhs. Is it right or wrong, sir? Sir, this needs to be corrected, sir. Sir, in this backdrop, I request the Honorable Chief Minister Sahab and the government to revise the income ceiling to rupees 8 lakh across the state for all categories, SC, STs, BCs and minorities, for availing the various educational and economic development and welfare schemes being implemented by the welfare department. I hope, cutting across the political line and the ideology, my friends from Congress and the BJP would support this demand of mine. We need to correct this, sir. However, sir, another important issue is that various corporations and federation under SC, tribal and BC welfare department
are sanctioning the application, releasing the subsidy to beneficiary within some days. However, as I pointed out earlier, most of the 1.5 lakh persons who applied for assistance of State Minority Finance Corporation and Christian Finance Corporation way back in the year 2016 are still waiting for sanction of the application even after 5 years. 5 years, sir. Sir, I would once again reiterate my demand that the government must immediately take a decision on this pending applications, and the scheme cost might have gone up and several applications might have opted out. I request the government to direct the Minority Finance Corporation and Christian Finance Commission to invite application for schemes costing 50,000 rupees, 1 lakh, and sanction the release of subsidy at the earliest, sir. Responding to our party, Honorable Chief Minister Sahab had introduced a scheme providing financial assistance through honorarium for Imam and Mauzam, sir. Starting honorarium was 1,000, then 1,500, and now 5,000, sir. Sir, ये इमामों और मौजनों को 6 महीने तक पैसे नहीं देते हैं सर, 6 महीने तक सर। तो आप बताइए सर, 6 महीने तक। अरे आप ये इमाम मौजनों को ग्रीन चैनल में डाल दीजिए, मेरा डिमांड है आपसे। 6 महीने नहीं देते, हर महीना गए वैसा जाने दीजिए ना। मैंने इस ऐवान में सर, आपको भी याद होगा, जब अचलिकास को लिए देने का मुतालबा किए थे हम, कि देना चाहिए पुजारियों को, जरूर देना चाहिए, हमने मुतालबा किया था। और हमने उस वक्त चीफ मिनिस्टर साहब ने अपनी तरफ से पेशकश किया तो उसको हमने कबूल किया, इस्तेकबाल किया कि बेशक देना चाहिए, लेकिन जब दे रहे हैं तो टाइम पर दीजिए, नहीं तो मत दीजिए। 6 महीने नहीं देते हैं सर। सर, मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि इसको ग्रीन चैनल में डालिए। एंड सर, 5,000 मोर एप्लीकेशंस आर पेंडिंग इमाम और मौजनों के। आप ऐलान करिए आज कि सैचुरेशन तक हम लेके जाएंगे इमाम और मौजनों को। ऐलान करिए, ग्रीन चैनल में हर महीना उनको देंगे। इससे एक अच्छा पैगाम जाएगा, सेकुलरिज्म की बात जाएगी कि हाँ, ये हुकूमत हर एक को बराबर की नजर से देखती है। अगर यदाद्री के टेंपल के लिए अगर हुकूमत 1,200 करोड़ रुपया खर्चती है, तो मुसलमानों के वास्ते, क्रिश्चियंस के वास्ते, सिख के वास्ते और जैन्स के वास्ते भी ये हुकूमत 2,000 करोड़ खर्चेगी। ये बात आपको कहना चाहिए। यदाद्री के टेंपल पे भी खर्च हो रहा है, उसी तरीके से दूसरों के लिए भी होना चाहिए। ये हमारा मुतालबा है। हम ये भी कहेंगे सर, ये शादी मुबारक के ताल्लुक से कहूंगा कि शादी मुबारक की एक स्कीम बहुत अच्छी है, मैंने पहले भी कहा लेकिन ये बात जरूर कहूंगा स्पीकर साहब, अगर आप फिगर्स को देखेंगे, टाइम नहीं है, मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा। ये सर घंटा होगा सर। 2 सब्जेक्ट है सर, इंपॉर्टेंट है सर, मेरे को आप बोलने दीजिए सर, बोलने दीजिए। इस वास्ते कह रहा हूं सर, ये इंपॉर्टेंट मसला है। मेरी एक ख्वाहिश है सर, वो ख्वाहिश ये है कि मैं देखूं कि अक़लियतों का, माइनॉरिटीज का, मुसलमानों का मुस्तकबिल बदले। मेरा ख्वाब है कि मैं देखूं कि पुराना शहर भी नए शहर की तरह हो जाए। मेरा ख्वाब है कि मैं देखूं कि हमारे बच्चों के हाथ में भी कलम आए। मेरा ख्वाब है कि मैं चाहता हूं कि देखूं कि हमारी बच्चियां भी आगे बढ़कर मल्टीनेशनल कंपनीज में जाएं। मेरा ख्वाब है, मैं देखना चाहता हूं कि हमारे बच्चे भी सिविल सर्विसेज में जाएं। 20 बरस हो गए sir, I entered in this house when I was in my 20s, and now I am in my 50s. I have been shouting and screaming from so long. I don't know how long I will live, sir, but I want to make use of a single moment which has been blessed me by Allah subhanahu wa ta'ala to serve the people and serve my community and do something and bring in some change before I die and leave this world. This is why I am standing here. Sir, great anguish is there. Kindly give me some time, sir. Kindly give me some time, sir. Sir, it is not easy for me also to speak for 1 hours. My stomach hurts. It really hurts, sir. It pains. But my hurt is nothing in front of the hurt and the pain and the suffering of my community, who I am representing, for whom I am standing here. Not my pain. Sir, I am ready to sacrifice my life for the people of my state, for the people of my community, but I want some change. I'm standing here not for myself, sir. I'm standing for the people who have sent me here to do something for them. दिल
آج ٹوٹتا ہے سر ہم کو جب ہم بات کرتے ہیں, تکلیف ہوتی ہے سر. when I go and talk about حج ہاؤس کے بارے میں سر, محمود علی صاحب ہیں, سی ایم صاحب بولے حج ہاؤس کے بازو بلڈنگ ہے, مائنورٹی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے پورے آفیسز کو لائیں گے. آپ نے بھی سنا ہوگا سر, ہاؤس میں وعدہ کیا, وہ بلڈنگ سڑ رہی ہے, آج پانی میں ڈوبی ہوئی ہے, گر جائے گی بلڈنگ. کیوں نہیں لاتے؟ ٹمریز کا آفس بنجارائل میں یا کہیں اور ہے, یا وہاں کرایہ دیتے ہیں, وہ بلڈنگ میں کیوں نہیں لاتے؟ کیوں نہیں لاتے؟ کیوں نہیں بچاتے پیسہ؟ انیس الغربا کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, درگاہ بنانے شاہ کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, تلنگانہ اسلامک سینٹر کے لیے شکریہ ادا کرتا ہوں, لیکن انیس الغربا کا کام کب کمپلیٹ ہوگا؟ اور سر, I want to come on record and say this, sir. انیس الغربا is getting constructed. وہاں پہ چھوٹے سے شاپس نکالے, یہ سوچ کر نکالے کہ کمرشلی ہم اگر کرائے پہ دیتے ہیں تو انیس الغربا خود چل جائے گا. سر, بٹ the waqf robbers, I would say, sir, the waqf robbers are trying to go use their political powers and their leaders and get those shops. اوقاف کی جائیدادوں کو لوٹنے والے لٹیروں کی نظر آج انیس الغربا پر بھی ہے سر. سب کچھ لوٹ لیے, اب آج یہ لوگ اس کو بھی لوٹنا چاہتے ہیں سر. سر, میں آپ کے ذریعے سر حکومت سے مطالبہ کروں گا کہ وقف بورڈ کے تعلق سے, ہاں سر, میں اس بات کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے مجھے کہ جامعہ نظامیہ کا آڈیٹوریم بھی کمپلیٹ ہوا. چیف منسٹر صاحب نے وعدہ کیا تھا, جامعہ نظامیہ کا آڈیٹوریم کمپلیٹ ہوا. اینڈ سر, ون مور امپورٹنٹ تھنگ جو میں سمجھتا ہوں کہ میرا اخلاقی فریضہ ہے کہ میں کے ٹی راما راؤ صاحب کا شکریہ ادا کروں. سر, کووڈ فرسٹ ویو اینڈ سیکنڈ ویو کے بعد میں کووڈ سے مرنے والوں کو دفن ہونے کے لیے قبرستانوں میں اجازت نہیں دے رہے تھے لوگ کہ نہیں اس کو کووڈ ہے, یہاں نہیں دفنانا, لے کے جاؤ. لیکن I thank the young and the dynamic leader کے ٹی راما راؤ صاحب. On my representation he said, اکبر بھائی کیا ہے؟ میں نے کہا کہ فقیر ملا کی درگاہ کی یہ وقف کی زمین ہے, وہاں پہ لینڈ ہے, اس کو دے دیجئے. Immediately he had called up the Ranga Reddy collector and a GO was issued and 50 acres of land was given for the burial of Muslims of Old City. Thank you very much, sir. سر, وہاں پہ ہم کووڈ میں 400 مسلم میتوں کو تدفین کرے, 400 کووڈ میں ہم نے تدفین کیا. اولڈ سٹی میں قبرستان نہیں ہے, لیکن وہ ایک قبرستان ملنے سے اب تک 910 میتوں کو ہم نے تدفین کیا. سر, میں یاد دلانا چاہتا ہوں محمود علی صاحب کو کہ پہاڑی شریف کا ریمپ کب سے ہو رہا ہے صاحب؟ 10 برس ہو جاتے ہیں سر. پہاڑی شریف سب اب تک کمپلیٹ نہیں. اجمیر کے رباط بنا دیجئے, کب بنائیں گے؟ جہانگیر پیراں کی درگاہ کا کام کب ہوگا وہ بھی بتائیے. پھر میں تلنگانہ اسلامک کلچر اینڈ کنونشن سینٹر کی تعمیر کب ہوگی وہ بھی بولیے. سر, تلنگانہ یہ اسلامک سینٹر کنونشن سینٹر کے لیے میں چیف منسٹر صاحب کا شکریہ ادا کروں گا اس واسطے سر کہ کوکا پیٹ گنڈی پیٹ کے قریب میں 10 ایکڑ زمین اس سینٹر کے لیے دیے ہیں. آپ اندازہ لگائیے اس کی قیمت کیا ہوگی. میں چیف منسٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. سر, کنسٹرکشن اینڈ ریپیئر رینوویشن آف 411 نمبر آف چرچز ان دا اسٹیٹ کا بھی ایک جیو آیا تھا, وہ بھی نہیں ہوا. کنسٹرکشن اینڈ ریپیئر رینوویشن آف وقف انسٹیٹیوٹس کا اس کا جیوز آئے ہیں 292.83 کروڑ, کب کمپلیٹ ہوگا؟ کنسٹرکشن آف 117 نمبرز آف اردو گھر کم شادی خاناز ان دا اسٹیٹس. Am I right or wrong? کئی ہمارے ملیس کے شادی خاناز بھی ہے کنسٹرکشن. اماؤنٹ از 41.49. سر, اس کو بھی کمپلیٹ کریے. اینڈ فائنلی سر, I come on the subject which I have been screaming and shouting about from years, sir. That is Waqf Board, sir. Waqf Board. Waqf Board تباہ و برباد ہو رہا ہے سر. سر, وقف بورڈ کیسے چل رہا ہے معلوم سر آپ کو؟ آنریبل اسپیکر صاحب, یہ بڑے پہاڑ کی درگاہ, جہانگیر پیراں کی درگاہ, درگاہ یوسف بابا شریف بابا کی درگاہ, اور پھر
بابا شرف الدین صاحب کی پہاڑی کی درگاہ, یہاں پہ جو ہنڈیاں رہتے ہیں نا صاحب, وہ ہنڈیوں میں جو پیسہ آتا ہے وہ کتنا ہے معلوم سر آپ کو؟ ایوری ایئر 7 کروڑ آتے ہیں. وقف بورڈ کا اینول بجٹ کتنا ہے معلوم صاحب آپ کو؟ 9 کروڑ. اگر ہنڈیاں بند ہو گئے تو وقف بورڈ بند ہو جائے گا. ہنڈیوں سے آ رہا ہے. اور سر آپ کو معلوم ہوگا وقف بورڈ کی اتنی جائیدادیں ہیں, وقف بورڈ کا کرایہ کتنا آتا ہے سر؟ 1 کروڑ یا 1.5 کروڑ. سر 25 برس 50 برس سے کرایہ بڑھا نہیں, کرایہ لائے نہیں, کرائے کے لیے کچھ نہیں کرے. کیا کر رہا ہے بورڈ؟ سر اگر صحیح طریقے سے کرایہ رینیو کر دیں گے نا سر, تو 5 سے 6 کروڑ روپے تو صرف کرائے میں آ سکتے ہیں. لینڈ جو ان کے ہیں اس کو اگر ڈیولپ کریں گے, تو 8-10 کروڑ روپے کرایہ آ سکتا ہے. لیکن یہ لوگ کرنا نہیں چاہتے. کتنے لینڈز ہیں سر وقف بورڈ کے؟ لائن آف لینڈز ہے سر, لیکن کیا کر رہے ہیں سر؟ کچھ نہیں کرتے. اینڈ بیسٹ تھنگ سر, جو لڑکی کا یا کسی عورت کا طلاق ہو جاتا ہے تو اس کو وقف بورڈ سے پینشن دیتے ہیں سر. اسپیکر صاحب آپ سن کے حیرت ہوگی, آپ پینشن کیسا دیتے ہیں معلوم صاحب آپ کو؟ وہ عورت کو کیا کرنا ہے؟ کورٹ کو جانا ہے. محمود علی صاحب آپ بھی سنیے, پینشن دیتے ہیں کیسا؟ کورٹ کو جانا, کورٹ سے آرڈر لانا کہ میرا طلاق ہو گیا. کورٹ آرڈر دیتا ہے ان کو 2000 دو, ان کو 3000 دو, ان کو 5000 دو. تو اس کے بعد میں کورٹ کے آرڈر پہ دیتے ہیں. نکاح کورٹ کر رہا ہے یا قاضی کر رہا ہے؟ طلاق قاضی دیتا, قاضی کے سامنے ہوتی ہے یا کورٹ کر رہا ہے؟ قاضی کا سرٹیفکیٹ از انف ٹو گیو, لیکن نہیں دیتے. سر یو نو واٹ ہیپنڈ سر؟ لاسٹ ویک one woman got an order from the court کہ she is a divorcee woman, and the court gave a direction کہ 8,000 rupees a month should be paid to this lady who's a divorcee. You know sir what Waqf Board did? Waqf Board called their standing council and said you challenge this 8,000. یہ 8,000 کئی کو دینا, اس کو بہت زیادہ ہے, 8,000 نہیں دیں گے بول کے چیلنج کر. کیا ہے بتائیے سر آپ؟ ارے وقف بورڈ کس کے لیے ہے؟ چیریٹی کے لیے, غریبوں کی مدد کے لیے, بیواؤں کی مدد کے لیے, یتیموں کی مدد کے لیے, بیماروں کی علاج کے لیے ہے. لیکن یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ صرف لوٹ کر کھا رہے ہیں سر. وقف بورڈ پورا تباہ برباد ہو گیا سر. آج وقف بورڈ کو بند کرے, بند کرنے کے بعد کیا ہوا سر؟ کھول دیے, پھر لوٹم لاٹھی جاری ہے. گٹالہ بیگم پیٹ کی درگاہ کی زمین چلے گئی, چنگی چلہ کے پاس چلے گئی, چرلا پلی میں چلے گئی, میر مومن چک کی درگاہ کی زمین اپل میں چلی گئی, بڑے پہاڑ کی درگاہ کی زمین چلے گئی, میدک ڈسٹرکٹ میں چلا گیا, نظام آباد میں چلا گیا, سرائے مسافر خانہ چلا گیا, حسین شاہ ولی رحمت اللہ علیہ کی درگاہ کی زمین چلے گئی, حضرت شاہ راجو خطال کی رحمت اللہ علیہ کی درگاہ کی مٹ پلی میں چلے گئی, علی سعد عاشور خانے کی زمین چلی گئی. سب چلے جا رہے ہیں سر. سر ہم کو کچھ نہیں چاہیے, وقف بورڈ کی زمینیں ہم کو دے دیجئے, ہم کو کافی ہے, ہم اپنے زمینوں کے ذریعے کر سکتے ہیں. آباد چوٹ اپل میں سر میر محمد صاحب کی پہاڑی, نلگنڈا روڈ, نانک رام گڑا کے پاس نلگنڈا روڈ پہ قاضیوں کی زمین چلی گئی. سر میں آپ کے ذریعے حکومت سے مطالبہ کروں گا سر ایک لائر کو 100-200 کیسز دیے ہیں وقف بورڈ میں, فکس نہیں کر سکتے سر. 10 کیس لڑے, سب ہار رہے ہیں, کیسز پورے ہار رہے ہیں, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. سر میں آپ کے ذریعے حکومت سے درخواست کروں گا کہ آپ اوقافی جائیدادوں کا تحفظ کیجئے. اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے 50% سے زائد زمین پر اگر کسی کا کلیم ہے انکروچر کے کالم میں تو وہ گورنمنٹ ہے. سر یہ کسی کی جاگیر نہیں, یہ میری جاگیر نہیں, میرے باپ کی جاگیر نہیں, کسی کے باپ کی جاگیر نہیں, یہ اللہ کی امانت ہے. مسلمانوں کے لیے ہے, بیواؤں کے لیے ہے, یتیموں کے لیے ہے, غریبوں کے لیے ہے, بیماروں کے لیے ہے, تعلیم کے لیے ہے, خوشحالی کے لیے ہے. لیکن لوگ لوٹ رہے ہیں اور کھا رہے ہیں زمین کو. آج مجھے کیا ملا سر؟
गच्चीबौली, बड़े बड़े टावर्स, आईएसबी, ईमार, विप्रो, माइक्रोसॉफ्ट कहां पर है? वक्फ की जमीन। टीआरएस तेलंगाना बनने से पहले पार्टी थी सुप्रीम कोर्ट में मेरे साथ थी, मैं भी पार्टी था, हाई कोर्ट में भी हम पार्टी थे, यह बोलकर कि हुसैन शाह वली की दरगाह की 1600 एकड़ वक्फ की जायदाद है। लेकिन हुकूमत में आने के बाद टीआरएस क्यों खामोश है? मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप नहीं देंगे वो जमीन? हुकूमत में आने से पहले लड़े, हुकूमत में आने के बाद अनजान, खामोश। अरे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन बिल्डिंगों को निकाल दो, मैं नहीं कह रहा हूं कि वो माइक्रोसॉफ्ट को फेंक दो, मैं नहीं कह रहा हूं कि ईमार को हटा दो, मैं यही कह रहा हूं कि अगर वो हमारी जमीन है तो उसके बराबर की कहीं खुली जमीन, उतनी नहीं तो सही कम से कम उसकी आधी या आधी की आधी दे दो, ले लेंगे, या कुछ किराया दे दो हमको, वो भी ले लेंगे। लेकिन वो भी नहीं। बाबा शरफुद्दीन साहब की पहाड़ी की दरगाह 3000 एकड़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट में चले गई सर। आई फॉट एंड आई वुड से दैट आई वुड ऑलवेज रिमेंबर few leaders in my life. One is Vice Rajshekar Reddy, and the other leader I would say, who I will never forget, I would say they are the friends of Muslims and the minorities, is KCR Saab. Sir, Rajshekar Reddy at that time when I fought in the house of Andhra Pradesh, he said, Akbar, don't scream so much. What do you want? I said, sir, give me my land. When I gave the calculation, he said, how many acres? Sir, acquiring is different. The land which was not acquired is also not available. Kindly give me the land which has not been acquired. Sir, he passed a GO. He passed a GO saying that what Akbar is saying is right. And 85 acres of land was given to Waqf board. Sir, आज वो 85 एकड़ पे 50 एकड़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट की दीवार के बाजू में है सर, वहां पे कब्जा हो रहा है। वक्फ बोर्ड क्या कर रही? कुछ नहीं कर सकती। चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि जुडिशियल पावर्स देंगे वक्फ बोर्ड को। कब देंगे? सब लुटने के बाद देंगे, जब कुछ नहीं रहेगा तब देंगे। कब देंगे? जुडिशियल पावर जब तक नहीं देंगे, जब तक हम कुछ नहीं कर सकेंगे। सर, मैं आपसे दरखास्त करूंगा, माइनॉरिटी वेलफेयर के डिस्कशन में और एक बात कहूंगा, केटीआर साहब से दरखास्त करूंगा आपके जरिए, जैसा आपने खबरस्तान के लिए जमीन दी है, और जमीन आना है, उसमें अब तक नहीं दी है, माबाकी दी दीजिए, और उसमें से थोड़ी जमीन शियाओं के खबरस्तान के वास्ते भी दे दीजिए, शिया हजरात की खबरस्तान के लिए। सर, मैं उम्मीद करता हूं कि माइनॉरिटी वेलफेयर के ताल्लुक से जितने भी मसाइल मैंने उठाए हैं उस पर हुकूमत संजीदगी के साथ गौर करेगी। सर, थोड़ा सा टाइम दीजिए, अब ये सेकंड सब्जेक्ट पे आऊंगा सर, ओल्ड सिटी डेवलपमेंट। Yes, sir, Old City Development, I have to speak, sir. I request you, sir, to give me, मैं बात करिए, 1 घंटा 15 मिनट हुआ। अब साहब आप सब्जेक्ट ऐसा रखे साहब, अब मैं क्या करूं बोलिए, बोलना तो पड़ेगा ना सर। भाई मैं गलत बोला क्या? बोलिए भाई, मैं किसके लिए कह रहा हूं? सर मुझे बोलने दीजिए थोड़ी देर, मैं हैदराबाद ओल्ड सिटी के ताल्लुक से भी कहूंगा सर। सर, firstly, sir, I think today is a very historic day, I would say, and this day would be always remembered in the history of Legislative Assembly. For the first time ever, whether it was Andhra Pradesh or now it is the Telangana, for the first time ever, Old City development has been or is going to be discussed in this August House. I thank you very much, sir. आज तक कभी नहीं हुआ. Never ever in Andhra Pradesh there was a discussion on Old City. But today, I'm honored and I'm thankful to the government, I would say, for bringing up this discussion, sir. And going forward, sir, I had many other things to be mentioned in that, sir, but I would not go into detail. I'll just go one by one with what Honorable Minister Saab had
given the statement Sir, Honorable Minister Saab had given a very detailed statement in this house, sir. I would like to thank him for giving such a detailed report. सर, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि हर वक्त इल्जाम लगाया जाता है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन क्या कर रही है पुराने शहर के लिए, लेकिन आज ये स्टेटमेंट को देखने के बाद लोगों को पता चलेगा कि मजलिस क्या कर रही है और टीआरएस की हुकूमत क्या कर रही है और क्या करने का इरादा रखती है पुराने शहर के लिए। और ये डिटेल रिपोर्ट मैंने समझता हूं कि कभी भी ऐसी रिपोर्ट आई, हम बार बार मुतालबा करते रहे कि पुराने शहर की तरक्की के लिए एक 10,000 करोड़ का पैकेज दीजिए। हम याद करते थे राजशेखर रेड्डी साहब को कि उन्होंने 2,000 करोड़ का पैकेज ओल्ड सिटी के लिए दिया था, लेकिन जब ये किताब को देखते हैं तो हमको पता चलता है कि पुराने शहर में 10,000 करोड़ के काम होने वाले हैं या जारी हैं या तकमील होंगे। मैं इसके लिए मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। स्ट्रैटेजिक रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में मिनिस्टर साहब ने तफसील पेश की और कहा कि ओवैसी जंक्शन बहादुरपुरा और ये सारे नलगुंडा क्रॉस रोड, ओवैसी रोड ओवर ब्रिज फलकनुमा और फिर शास्त्रीपुरम आरामगढ़ के ताल्लुक से पहले कहा कि 1,545 करोड़ में ये काम होगा। तो मैं स्ट्रैटेजिक रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज 1 की तफसीलात तो मिनिस्टर साहब ने दी हैं। मैं फेज 2 के लिए मिनिस्टर साहब से दरखास्त करूंगा कि फेज 2 में भी आप ओल्ड सिटी को बराबर का उसका हक दें। जैसे कि मैंने कहा कि हाफिज बाबा नगर के जंक्शन के पास में एक छोटा सा अगर आप एक फ्लाईओवर देते हैं तो अच्छा होगा, और फिर मैंने कहा कि बल्लागुड़े में भी देने के लिए, फिर मैंने ये भी कहा कि आप मुस्लिम जंग पुल से लेकर वहां से लेकर आगे बढ़ते हैं आपका वो पुलिस क्वार्टर्स जो है, फील खाना जो है आपका एसीपी ऑफिस गोशा महल फील खाना जो है, वहां पर एक फ्लाईओवर की तजवीज जो बरसा बरस से है उसको भी मुकम्मिल करें तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। और फिर हमने फेज 2 में आपने रोड वाइडनिंग के सिर्फ 2-3 तफसीलात बताई हैं। मैं आपसे मुतालबा करूंगा कि आप इस पर थोड़ा और इजाफा करें, और मैं आपके जरिए मिनिस्टर साहब से दरखास्त करूंगा कि असेंबली सेशन के बाद में से ही एक दिन अगर मुझे टाइम देते हैं तो मैं आपके साथ बैठकर सारी तफसीलात दूंगा ताकि आप भी उस पर गौर करते हुए हमारे मुतालबात को कबूल कर सकें। कॉम्प्रिहेंसिव रोड मेंटेनेंस प्रोग्राम के बारे में भी आपने तफसीलात दिए हैं, मलकपेट में कितने आ रहे हैं और याकुतपुरे में, चंद्रायन गुट्टे में, और फिर चार मीनार, बहादुरपुरा, और फिर गोशा महल, नामपल्ली, कारवान के ताल्लुक से भी आपने दिया है। HRDCL के बारे में भी तफसीलात आपने दिए हैं। बेगम बाजार नाला के बारे में भी आपने इसमें तफसीलात रखी हैं। वाइडनिंग मलकपेट के ताल्लुक से, तो मैं रोड वाइडनिंग के ताल्लुक से भी कहूंगा, ऑनरेबल स्पीकर सर, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में कई बरस से रोड वाइडनिंग पेंडिंग है और बार बार बोलने के बाद भी चेक्स नहीं दिए जा रहे हैं। और सर, जहां पे रोड वाइडनिंग हो गई है वहां पे रोड लेइंग आज तक नहीं हुई सर। 5 बरस हो गए, ओवैसी जंक्शन से लेकर बल्लागुड़े जंक्शन तक रोड वाइडनिंग हो गई है, लेकिन रोड लेइंग नहीं होती है। उसकी वजह से पूरे शॉप्स वाले और दूसरे लोग इनक्रोच कर रहे हैं। और फिर एक हाफिज बाबा नगर में हमने रोड वाइडनिंग का प्रपोजल दिया है, उसको भी आप अगर देखते हैं तो अच्छा होगा। और फिर उसके साथ ही साथ रियासत नगर से, मार्केट से लेकर इंदिरा नगर तक भी एक प्रपोजल हमने दिया था, वो भी रोड वाइडनिंग का अभी तक पेंडिंग है, कंप्लीट नहीं हुआ, चेक्स नहीं है बोल रहे हैं। मैं आपके जरिए मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि बहादुरपुरे के भी रोड्स हैं वाइडनिंग के, हमारे याकुतपुरे में भी थोड़े से रोड्स हैं, कारवान में है और नामपल्ली में है, मलकपेट में है, गोशा महल में है। ये पूरे एरियाज में अगर आप एक 200 करोड़ रुपया अगर दे देते हैं तो मैं समझता हूं कि पूरे रोड वाइडनिंग के वर्क्स को हम टेकअप कर सकेंगे। मैं फिर आगे बढ़ते हुए आपको यह भी जरूर कहूंगा कि मुसलसल हम कह रहे हैं चार मीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन प्रोजेक्ट को कंप्लीट करिए। सर, चार मीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन की प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है
تو آلٹرنیٹ روڈز, پیرالل روڈز اور رنگ روڈز کو کمپلیٹ کرنا ہوگا چار مینار کے اطراف. پیرالل روڈز, رنگ روڈز, آلٹرنیٹ روڈز اگر کمپلیٹ نہیں ہوں گے تو یہ پروجیکٹ سکسیسفل نہیں ہوگا. اور پھر اس کے بعد چار مینار صرف ایک ٹورسٹ کا سپاٹ نہیں ہے, ہمارے حیدرآباد کی پہچان ہی نہیں ہے, بلکہ چار مینار میں کہوں گا کہ ایک اولڈ سٹی کا اکنامک زون بھی ہے. تو آپ اس اکنامک زون کو ڈسٹرب نہیں کرتے ہوئے ان کو آپ دوسری جگہ پر, جیسے ہم نے پروپوز کیا تھا سالار جنگ میوزیم کے سامنے 2 برجز ڈالنے کے لیے, جیو جاری ہوا لیکن آج تک اس کے ڈرائنگز کمپلیٹ نہیں ہوئے, اس کا کام شروع نہیں ہوا ہے. میں درخواست کروں گا کہ جلد از جلد آپ اس کام کو بھی کمپلیٹ کرائیے. لاڑ بازار کا جو ایریا ہے وہاں پہ چندی گڑھ کو ہمارے ایم ایل اے بلالہ صاحب گئے تھے, جا کر دیکھیں. سر چندی گڑھ میں سنہری گرودوارا کا جو پیسج ہے وہ اچھا ہو گیا, چاندنی چوک دلی کی بدل گئی, کیناٹ پلیس دلی کا بدل گیا, اب لاڑ بازار بھی اپنے بدلنے کے انتظار میں ہیں. کے ٹی راما راؤ صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ ہم کریں گے, ضرور اس کو لیں گے, چینج کریں گے. وعدہ کیا کہ پرانے شہر پتھر گڈی کو استنبول بنائیں گے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ جلد از جلد اس کو لیں گے. اگر نہیں کریں گے تو پھر چار مینار کی وہ خوبصورتی, چار مینار کی وہ عظمت کو ہم کو بحال کرنا ہوگا. اور امید کرتے ہیں کہ آپ چار مینار پیڈسٹرائزیشن کے پروجیکٹ کو لیں گے. اور پھر روڈ وائنڈنگ کے تعلق سے میں نے کہا ایڈیشنل روڈ وائنڈنگ کی بھی تفصیلات یہاں پر ہیں, اس میں اور تھوڑے اضافے ہیں, ہم انشاءاللہ وہ بھی آپ کو دیں گے. اور پھر سی پی پی روڈ وائنڈنگ ورڈز انکلوڈنگ ایس آر ڈی پی فنڈنگ ہے, مٹی کا شیر, لاڑ بازار جو آلٹرنیٹ پیرالل روڈز میں نے کہا وہ بھی ہیں, لیکن اس میں اور تھوڑے سے روڈز ہیں, اس کو لینا ہوگا سی پی پی پروجیکٹ میں. تو امید کرتا ہوں کہ آپ وہ بھی لیں گے. اور پھر ٹریفک جنکشنز کے تعلق سے کئی جنکشنز ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں, لیکن وہ جنکشنز کو نہیں لیا گیا پرانے شہر میں. امید کرتا ہوں کہ آپ وہ جنکشنز کو بھی لیں گے. بریجز, نئے پل کے برج کے تعلق سے بھی میں نے منسٹر صاحب سے کہا ہے اور منسٹر صاحب نے وعدہ کیا ہے کہ کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ منسٹر صاحب سے میں نے کے ٹی راما راؤ صاحب سے اور ایک درخواست کی تھی, وہ یہ تھی کہ 7 ٹومز کو اچھا کریں. سر ریگولرلی آئی انٹریکٹ ود the Aga Khan Foundation people. I go, I visit, I have seen also the work which is being taken up by them. I regularly meet them. My colleague Kausar Saab also meets them. They are doing a wonderful work, I would say. We need to appreciate them. And using this opportunity, I want to thank the Aga Khan Foundation for taking up the work of 7 tombs on behalf of myself, my party and the people of all cities. Sir, یہ وہاں پہ اور ٹورزم کو ڈیولپ کیا جا سکتا ہے. شیخ پیٹ سے ایک مونو ٹرین کا بھی ہم نے ایک ریکویسٹ کیا تھا آپ کو. اور پھر سر گولکنڈا ڈائمنڈ واز فیمس سر, تو ایک وہ ڈائمنڈ کا ایک پیسیج ہے جو 7 ٹوم سے سیدھا جاتا ہے فورٹ تک, تو وہ اس پیسیج میں روڈ وائڈنگ تھوڑی سی کرنی ہے. اگر کریں گے تو امپرومنٹ ہوگا. اور 7 ٹومز کے سامنے ڈیفنس کی ایک لینڈ ہے, اگر لیٹر لکھتے ہیں ڈیفنس کی وہ لینڈ اگر دے دیتے ہیں تو دیٹ کین بی میڈ ایز اے پارکنگ لاٹ فار امپروومنٹ آف ٹوریزم. سر ہمارے پاس میری کانسٹیٹیوئنسی میں یاقوت پورے میں سر وی ہیو وہ پائیگا ٹومز آر دیر, دیٹ از آلسو ویری بیوٹیفل. ٹوریزم کین بی ڈیولپڈ دیر, وی نیڈ ٹو ڈیولپ. سر ایک کالا تاج محل بول کر بھی ایک ہمارے پاس اولڈ سٹی میں, وہ بھی ہم کر سکتے ہیں. لیکن یہ اتنے ٹورسٹ کے ہیں, اور میں ٹورزم منسٹر صاحب سے کہوں گا کہ آپ ٹورزم کے پیکیج میں ایک پیکیج لیجئے کہ پرانے شہر میں یہ پورا اس کے ساتھ ایک ٹورزم کا پیکیج بنائیے. جہانگیر پیرا کی درگاہ کو لے کے جا رہے, بڑے پہاڑ کی درگاہ کو لے کے جا رہے, بابا شرف الدین صاحب کی پہاڑی کو لے کر آ رہے, اور نامپلی لے کر آ رہے ہیں درگاہ یوسفین. سر اف یو ریمبر سر آئی ہیڈ میڈ اے ریکویسٹ فار امپروومنٹ آف نامپلی درگاہ حضرت یوسف بابا اینڈ شریف بابا. سر تو سی ایم صاحب نے کہا کہ اکبر بھائی صحیح آپ نے کہا, ہم وہ درگاہ یوسفین کے پاس بھی ڈیولپ کریں گے, روڈ وائڈنگ کریں گے, اور بہت اچھی تجویز ہے آپ کی, یوسفین کی درگاہ بڑی ہے. تو سر آج تک بھی کچھ نہیں ہوا.
خیر مجھے یقین ہے کہ ہوگا. آپ تھوڑا پروپوزل بنائیے, ایک پلان بنائیے, جبھی بھی ہوگا انشاءاللہ وہ کام ہوگا, ہم کو یقین ہے سر. اس کے آگے بڑھتے ہوئے میں یہ بھی کہوں گا آپ سے کہ نالا ورکس کے تعلق سے آج بھی میں نے کہا کہ فرنگی نالا, ایک فرنگی نالا ہے, وہ بہت ضروری ہے وہ نالے کو لینا. اگر ہم فرنگی نالے کو نہیں لیں گے تو جلپلی کا تالاب یا برہان چیرو کا تالاب, پھر اس کے بعد گرم چیرو یہ تالاب, یہ سارے فرنگی نالا بند ہونے کی وجہ سے. اور اس کے لیے میں یہ بھی کہوں گا کہ میں نے منسٹر صاحب کو میری کانسٹیٹنسی کے تعلق سے 300 کروڑ کے ایک سیوریج کا ایک پلان آپ کو بنا کر دیا تھا, وعدہ کیا آپ نے اس کو منظوری دیں گے. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ وہ سیوریج کے اس پلان کی منظوری دے دیجئے, اور فرنگی نالے کا بھی ایک حصہ میری کانسٹیٹنسی میں آتا ہے. میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ انکروچمنٹ کو میں ہٹاؤں گا. آپ سینکشنز دیجئے, کام کرانا میری ذمہ داری ہے, ہم کرائیں گے. میں اور بھی دوسرے نالے جو مرکی نالا کے 2-3 جگہ پر انکمپلیٹ ہے ورکس, اس کو بھی کمپلیٹ کرنے کے لیے کہوں گا. واٹر سپلائی کے لیے, سیوریج کے لیے حالیہ عرصے میں اعلان ہوا کہ شہر کے اطراف میں ایس ٹی پی پلانٹس اور پانی کی لائن سیوریج کے لیے, تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹس ہمارے پاس بھی دیں گے, ہمارے اولڈ سٹی میں بھی دیں گے. یہ ہمارے پاس محمد نگر نالا, مرکی نالا ہے, یہاں پر اگر آپ دیں گے تو پانی صحیح ہو جائے گا اور گندا صاف ہو کر ان نالوں میں جا سکتا ہے. پھر گرم چیرو ہے, سرم چیرو ہے ہمارے پاس, پلے چیرو ہے, یہاں پر بھی آپ ایس ٹی پی دے سکتے ہیں. اور تھوڑے سے ریزروائرز کے لیے بھی ہم نے اپیل کی تھی. ایک بلہ گڑے میں ایک ریزروائر کے لیے میں نے پروپوزل دیا تھا, اور انسروڈ ایریا جو ہے وہاں پہ پانی کے لائنز کے لیے بھی ہم نے درخواست کی تھی. امید کرتے ہیں کہ آپ اس کو بھی لیں گے. اور پھر یہ لائٹ کے تعلق سے بھی کہوں گا کہ جہاں جہاں پر بھی روڈ وائڈننگ ہو گئی ہے سر, وہاں پہ کھمبے آج بھی ویسی رکھے ہوئے ہیں, سر. اور ایک میں ریکویسٹ کروں گا کہ روڈ وائڈننگ جب ہوتی ہے تو اسی وقت وہ لائٹ کے کھمبوں کو ہٹانا چاہیے. برسوں برس ہو جاتے ہیں لیکن وہ کھمبے نہیں ہٹتے ہیں. اور میں حکومت کا جو پروگرام ہے, جو LED اسٹریٹ لائٹس کا, اس کا بھی استقبال کرتا ہوں. امید کرتا ہوں کہ ہم کو بھی اس میں برابر کا حصہ ملے گا. اور پھر یہ 2 بیڈ روم ہاؤسنگ کے تعلق سے بھی کہوں گا کہ 2 بیڈ روم ہاؤسنگ آپ لے رہے ہیں. میری کانسٹیٹنسی میں MCH کا منسپل کا کوارٹرز ہے, وہاں پر میں نے زمین دی تھی, وہاں پہ بنانے کے لیے وہ کمپلیٹ ہوئے ہیں. بلہ گڑے میں بھی زمین دی ہے, وہاں پر بھی کمپلیٹ ہوا ہے. اور پھر اور پرانے منسپل کوارٹرز ہیں, اس جو نئے جو بنے ہیں, یہاں کے لوگوں کو ہم وہاں پہ شفٹ کر یہاں پہ نئے اور ایک 900 2 بیڈ روم ہم لے سکتے ہیں. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس کو بھی لے لیں. اور ایک میں آپ سے کہوں گا کہ JNNURM میں, سر JNNURM میں in the year 2004 I had got sanction of some few houses. بلہ گڑے میں وہ ڈیلاپیلیٹڈ کنڈیشن میں ہیں, بہت ہی ڈیلاپیلیٹڈ کنڈیشن میں ہیں. 10-12 سال ہو گئے سر. اس کو ٹیک اپ کر کے, اس کو تھوڑا ریپیئر کر کے, جہاں سے بھی آپ فنڈز دیتے ہیں دیجئے. غریب ہیں وہاں پہ, بارش ہو رہی ہے, کبھی بھی کوئی جانی نقصان ہو سکتا ہے. تو بلہ گڑے میں امید کروں گا کہ آپ دیں گے. فلک نما کے پاس بھی 2 بیڈ رومز بنائے ہیں, وہ کمپلیشن پہ ہے, اس کا بھی الاٹمنٹ ہے. اور اس کے ساتھ ملک پیٹ میں بھی کمپلیٹ ہوا ہے, وہاں پہ بھی الاٹ کرے ہیں. اور میری پارٹی کی جانب سے ہم نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ملک پیٹ میں چنچل گوڑا جیل ہے یا پرنٹنگ پریس ہے, یہاں پر بھی آپ IT ٹاورز لے سکتے ہیں, یا پھر آپ کچھ اور ڈیولپمنٹ لا سکتے ہیں. اور میری پارٹی کی جانب سے عثمانیہ ہاسپٹل کو کنسٹرکٹ کرنے کے لیے مطالبہ کیا گیا ہے. میں آپ سے مطالبہ کروں گا کہ ہماری پارٹی نے جو مطالبہ کیا ہے, ہماری پارٹی نے جو سٹینڈ لیا ہے, ہم اس پر ہیں. لیکن اس کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ عثمانیہ ہاسپٹل کی جو عظمت ہے اس کو بچاتے ہوئے اگر نیا اضافہ ہوتا ہے تو بہت اچھا ہوگا. بس ہم کو دواخانہ ہونا ہے, اور دواخانہ عثمانیہ ہاسپٹل کی تعمیر کیجئے. اور اس کے ساتھ سر مکہ مسجد کے سامنے نظامیہ طبی کالج ہے. میں نے جب میرے کانسٹیٹنسی میں آتا تھا سر, تو تلنگانہ بننے سے پہلے 6 کروڑ روپے منظور کروائے تھے, لیکن کام نہیں ہوا. وہ نظامیہ طبی کالج کی بلڈنگ بھی آج بالکل کمزور ہو رہی ہے, پانی ٹپک رہا ہے, گر رہے ہیں. سر یونانی میڈیسن اردو میڈیم کا ایک ہی کورس ہے, خدا را اس کو بچا لیجیے, اس کو ختم ہونے نہ دیجیے. ہماری آپ سے یہ درخواست ہے.
اور پھر جو آپ نے سوچھ آٹو ٹپر کا بھی آغاز کیا اس کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں. پھر آپ نے جو بن فری حیدرآباد بنانے کا جو فیصلہ لیا ہے استقبال کرتے ہیں سر. لیکن پلیز آپ سے ریکویسٹ کروں گا, یہ بن فری کرنے سے لوگ جہاں چاہے وہاں کچرا پھینک رہے ہیں, اس کے اوپر بھی کچھ مانیٹر کیجئے, یا تو کسی لوگوں کو لگائیے. کچرا اٹھ نہیں رہا ہے, صاف نہیں ہو رہا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس پر بھی ضرور غور کریں گے. انا پورنا کے تعلق سے بھی کہوں گا کہ انا پورنا کے سینٹرز پورے سٹی میں اگر آپ دیکھیں گے, میرے پاس پورا اس کا فگر ہے. انا پورنا اگر آپ دیکھیں گے اس کا, اگر آپ دیکھتے ہیں تو 114 سینٹرز پورے سٹی میں ہیں, اور اولڈ سٹی میں ہمارے پاس 32 سینٹرز ہیں. ٹوٹل آپ کے پاس یہ جو سینٹرز ہیں 146 ہیں. 146 میں سے 114 ادر ایریاز میں ہیں, اولڈ سٹی میں 32 ہے. تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ انا پورنا کے جو سینٹرز ہیں اس کو اور تھوڑا سا اضافہ کریں آپ. اور اس کے لیے اسٹریٹ وینڈر اسکیم جو اولڈ سٹی میں ہے, جو میں نے آپ سے کہا کہ جو پیرالل برج جو نئے پل پہ بنانے کا میں نے آپ سے مطالبہ کیا ہے, کئی وینڈرز ہیں اولڈ سٹی میں, چھوٹے کاروبار کرنے والے, بنڈی والے, غریب ہیں. آپ ان کو وہاں پہ 2 برج کے بجائے 3 برج بنائیے, بنا کر ان کو وہاں پہ لا کے دیجئے تاکہ ان کو بھی روزگار مل سکیں. اور نائٹ شیلٹرز, میں یہ کہوں گا کہ نائٹ شیلٹرز اولڈ سٹی میں بالکل نہیں ہیں, تو برائے مہربانی پرانے شہر میں آپ وہ بھی کریں. اور ہیلتھ سروسز کے تعلق سے آج ہیلتھ کے اوپر ڈسکشن تھا, تو ہم نے بستی دواخانے جو آپ نے شروع کیے ہیں اس کا خیر مقدم کرتے ہیں, بہت اچھا کام ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ڈائلسس کے سینٹرز بھی آپ نے جو دیے ہیں یہ بھی بہت اچھا ہے, اس کا بھی ہم خیر مقدم کرتے ہیں. اور ڈائگنوسٹک سینٹرز جو آپ لانے کا حکومت ارادہ رکھتی ہے, تو میں آپ کے ذریعے حکومت سے درخواست کروں گا کہ ڈائگنوسٹک سینٹرز ہمارے بارکس میں بھی ایک بڑا ایریا ہاسپٹل ہے, بہت اچھا ہاسپٹل ہے, وہاں پہ ڈائلسس سینٹر اور ایک ڈائگنوسٹک سینٹر وہاں پر لے کر آئیے. ریاست نگر میں بھی ایک ڈائگنوسٹک سینٹر ایک دواخانے میں آ سکتا ہے, وہاں پر بھی لائیے. اور میں آپ سے, آپ کے ذریعے اسپیکر صاحب, حکومت سے مطالبہ کروں گا کہ چیف منسٹر صاحب نے اس ایوان میں وعدہ کیا, مجھ سے کہا کہ اکبر صاحب میں فوراً جیو جاری کرتا ہوں اور 20 کروڑ روپیہ اعلان کرتا ہوں فلک نما ایجوکیشنل کیمپس کے لیے. میں نے کہا کہ سی ایم صاحب وہاں پہ ڈگری کالج نہیں ہے, تو سی ایم صاحب نے کہا ڈگری کالج دے دیں گے. سر جیو نکلا 20 کروڑ کا, ڈگری کالج آ گیا سر, لیکن پیسہ نہیں آیا, بلڈنگ نہیں بنی. سر ہندو اخبار میں کل آیا تھا فلک نما کیمپس کے تعلق سے, اور ہندو اخبار نے لکھا کہ وہاں پہ ڈگری کا کچھ بھی نہیں ہے, بلڈنگ نہیں ہے. سر آن مائی بہاف, میری طرف سے میں نے 25 لاکھ روپیہ میرے ٹرسٹ سے دے کر ڈگری کالج کی بلڈنگ کو بنوایا. وہاں پر 2 سال تک ڈگری لیکچررز کی تنخواہ میں نے اپنے ٹرسٹ سے دی ہے. سر آج یہ لاک ڈاؤن کے بعد میں سر جو لوگوں میں جو نوکریاں چلے گئیں, پیسہ نہیں ہے. سر یو وڈ بی سرپرائز سر, ان دا انٹائر اسٹیٹ آف تلنگانہ my constituency and Falak Numa campus was successful in getting a registration of 4,800 students for junior college, intermediate studies. And more than 3,000 applications have come for the degree courses. Sir, there is no degree college, sir. Sir, when I requested and got a NAC center, when in Congress time in United Andhra Pradesh, I got NAC, National Academy of Construction Center in Old City. They didn't had a building. Sir, that time I had given them my school building. Today also I am coming forward, sir. If the government agrees, sir, I have 11 schools in my constituency, sir. Sir, I have made one KG to PG campus. The total built up area is 1,80,000 square feet, sir. And 15,000 children are studying. I do not charge them any fees, sir. I do not charge them any fees. If any of my school building can be taken up for the degree college, I am coming forward to give my building. Please take my building till the new building is constructed. Take my building. میں اپنی عمارت دینے تیار ہوں, فرنیچر دینے تیار ہوں, لیکن فلک نما ڈگری اور جونیئر کالج میں بچیوں کے لیے ٹوائلٹ بھی نہیں ہے. سر بہت تکلیف میں ہے. ڈگری کالج بہت خراب حالت میں, جونیئر کالج خراب حالت میں ہے. بہت بڑی زمین ہے سر, بہت اچھا کیمپس ہو سکتا ہے.
جبھی بھی بنے گی بلڈنگ, جب تک اس کے قریب میں بھی میرے سکولز ہیں, تھوڑی دور پر بھی ہے, اگر آپ لینا چاہتے ہیں میں اپنے سکولز دوں گا یا کالج چلانے کے لیے, جب تک بلڈنگ بنتی ہے فرنیچر دوں گا, جتنے لیکچرز دیتے ہیں دیجئے, اگر نہیں لیکچرز کی بھی تنخواہ بھی دیو تو میں دینے تیار ہوں, مگر میں چاہتا ہوں کہ میرے بچیاں میرے بچے پڑھے, اچھا پڑھے. میں امید کرتا ہوں کہ حکومت اس پر بھی لے گی. بستی دواخانے کھولے گئے پرانے شہر میں اس کا بھی استقبال کرتا ہوں, بہت اچھا ہے, اور تھوڑے سے کھلنا ہے. لیکن میٹرو ریل کے تعلق سے میں کہوں گا سر, میٹرو ٹرین, سر اٹ واز می who fought. It was a fight between me and late Janardhan Reddy Saab from Congress for two things, sir. Always Janardhan Reddy Saab used to fight mono train and Krishna water, and I used to say metro, and I used to fight, and I also used to fight for Krishna water. Sir, اب آپ بولیے سر, حیدرآباد میں میٹرو آ گئی, پرانے شہر میں نہیں آئی. The then chief minister told Akbar Sahab, you go to Delhi. So on my demand, all the floor leaders had gone to Delhi, sir. We saw the metro train, and then we got the proposal here. Then Maitas, I think, which was earlier it was given to Maitas. وہ ستیم والوں کا مائٹاس تھا, پھر وہ کریش ہوا, LNT کو دیا. لیکن آپ بولیے سر, ہمارے پرانے شہر میں میٹرو نہیں ہونا, کیا میٹرو دوڑنا نہیں, کب آئے گی سر؟ سیکنڈ فیز بھی آ گیا سر. سیکنڈ فیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ تک وعدہ کرے تھے کہ فرسٹ فیز میں آپ لیں گے نئے پل سے ہوتے ہوئے اور پرانے شہر میں جائے گا فلک نما تک, اور سیکنڈ فیز میں مجھ سے وعدہ کرے تھے کہ اکبر صاحب سیکنڈ فیز میں ہم ملک پیٹ سے اویسی ہاسپٹل سے ہوتا ہوا بلہ گوڑے سے لیتے ہوئے پیچھے سے انٹرنیشنل ایئرپورٹ لے جائیں گے. سیکنڈ فیز میں بھی نہیں ہے. آپ میٹرو ٹرین لائیے سر پلیز, میں ریکویسٹ کر رہا ہوں آپ سے. لوگ ہم کو پوچھ رہے ہیں, جب میں نے ایک ایلینیشن کا ایک ڈرائنگ دیا تھا سر, تو اس وقت بولے کہ اکبر صاحب موسی میں سے نہیں لے جا سکتے. لیکن کیا ہے, موسیٰ ندی میں آج میٹرو کے اسٹیشن بن گئے. ہم ایلینیٹ کرنے کے لیے ڈرائنگز اور روٹ دیتے ہیں تو بولے کہ انوائرمنٹ کلیئرنس ہونا پڑتا ہے. ہم بولتے ہیں تو انوائرمنٹ کلیئرنس, اور ان کو ڈالنا ہے تو کوئی کلیئرنس کی ضرورت نہیں ہے. یہ کیسی ناانصافی ہے بتائیے. ارے آپ کیوں نہیں لاتے میٹرو ٹرین کو؟ چھوٹے منی بسز نہیں ہیں, بسز نہیں ہیں اولڈ سٹی میں. آج بہت تنگ ہے اولڈ سٹی کے گلیاں, اور اولڈ سٹی میں ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ چنچل گڑے میں بھی کیمپس ہے ڈگری کالج کا, وہاں پر بھی لانے کے لیے, بلالہ صاحب کے ایریے میں ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ کاروان میں بھی لانے کے لیے, لیکن نہیں ہوا. سر بازار گھاٹ میں ہائی اسکول ہے, وہ بھی کیمپس کے ڈیولپمنٹ کے لیے ہم نے کہا, آج تک وہ بازار گھاٹ نہیں لیا. اینڈ ٹو دا سرپرائز آف دس آگسٹ ہاؤس سر, بہادر پورہ کانسٹینسی میں گورنمنٹ جونیئر کالج و ڈگری کالج نہیں ہے, ایک بھی نہیں ہے. ITI بہادر پورے میں ہے, کانسٹینسی میں بہادر پورے میں ITI کی زمین ہے, وہاں پہ رمنس پورے میں, وہاں پہ آپ ایک جونیئر ڈگری اینڈ جونیئر کالج لے سکتے ہیں. میری ریکویسٹ ہے آپ سے, لیجئے سر. ہمارے بچے پڑھنا چاہتے ہیں, اپارچونٹیز ہونا ان کو. اگر اپارچونٹی ملے گی تو مجھے یقین ہے کہ ہمارے پاس سے بھی ضرور اور قابل بچے نکل سکتے ہیں, بچیاں نکل سکتی ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ کریں گے. قلی قطب شاہ اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی قائم کیا گیا, آج فنڈز نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ, اور قلی قطب شاہ کی میٹنگ بلائیے, کچھ فنڈز دیجئے پرانے شہر کی ترقی کے لیے. اور پھر موزم جائی مارکیٹ کا آپ نے کام کیا, ہم اس کے لیے مبارکبادی دیتے ہیں. میر عالم منڈی کو ڈیولپ کرنے کا ہم نے پروپوزل دیا ہے, اس کا وہ بھی پروپوزل پینڈنگ ہے, آپ اس کو منظور دیجئے. میر عالم ٹینک کے تعلق سے آپ نے تفصیلات رکھی ہیں, آج ایوان میں بھی کہا ہے, اس کے لیے بھی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور پھر ہیریٹیج جو ہے ہمارا ہیریٹیج, اس کو بچائیے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ہیریٹیج کو بھی بچائیں گے, اور جو بھی باتیں ہم نے اس ایوان میں رکھی ہیں
میں نے کوشش کی ہے کہ سارے مسائل کو رکھنے کی. ہو سکتا ہے کہ کچھ بھول گیا ہوں, تو انشاءاللہ اگر آپ کوئی میٹنگ بلاتے ہیں تو انشاءاللہ ضرور میں آپ کے سامنے رکھوں گا. مگر یہ کہتے ہوئے رخصت ہوتا ہوں کہ وہ پرانا شہر جس کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں یہ موتیوں کا شہر ہے, یہ ہیرے کا شہر ہے, یہ پرانا شہر آج منتظر ہے اپنی ترقی کے لیے, منتظر ہے اپنی خوشحالی کو دیکھنے کے لیے. پرانا شہر منتظر ہے اسکائی ویز کو دیکھنے کے لیے. پرانا شہر منتظر ہے ہائی ٹیک سٹی کی طرح ٹاورز کو دیکھنے کے لیے. پرانا شہر منتظر ہے موسیٰ ندی کی گندگی کے خاتمے کو دیکھنے کے لیے. پرانا شہر منتظر ہے نیا عثمانیہ ہاسپٹل دیکھنے کے لیے. پرانا شہر منتظر ہے نظامیہ طبی کالج کی عظمت کو بحال ہوتے ہوئے دیکھنے کے لیے. پرانا شہر منتظر ہے مکہ مسجد کے کام جو تعمیر کا ختم ہونے پر. پرانا شہر منتظر ہے کہ آپ ضرور پرانے شہر کو بنا دیں گے استنبول, اور بنا دیں گے خوبصورت, اور خوشحالی لائیں گے. میں امید کرتا ہوں کہ مائنورٹی ویلفیئرز میں بھی جو ایشوز میں نے اٹھائے ہیں ان ایشوز پر حکومت سنجیدگی کے ساتھ غور کرتے ہوئے برابر جواب دے گی اور ضروری اقدامات اٹھائے گی. میں اسپیکر صاحب آپ کا ممنون ہوں, مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اتنا وقت دیا ہے. آپ ہمارے مسائل کو رکھنے کے لیے آپ کا شکریہ, ایوان کے سارے اراکین کا شکریہ, ہمارے منسٹر صاحب کا, محمود علی صاحب کا شکریہ. ہم محمود علی صاحب کو دیکھ کر فخر کرتے ہیں کہ ہمارا ایک بھائی اس مقام پر پہنچا ہے, اور اسی طریقے سے ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ محمود بھائی بھی ہم کو فخر کروائیں گے پرانے شہر اور مسلمانوں کے ڈیولپمنٹ کے ذریعے. شکریہ سر. السلام علیکم. గౌరవ సభ్యులు దానం నాగేందర్ గారు. ధన్యవాదాలు సార్. ఈరోజు